أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حرام مہینوں کے متعلق پوچھتے ہیں، قتال فیہ کہ آیا اس کے اندر لڑنا ہے یا نہیں؟ قل قتال فیہ کبیر، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اشہر حرم کے اندر لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بالمسجد الحرام، اور اسی طرح سے اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کرنا یعنی اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا، وإخراج أهله منه أكبر عند اللہ، اور پھر مسجد حرم کے رہنے والوں کو یا مکہ کے رہنے والوں کو مکہ سے نکال دینا اکبر عند اللہ، یہ بھی اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے، والفتنة أكبر من القتل، اور فتنہ یہ قتل سے بڑا ہوا گناہ ہے، ولا يزالون يقاتلون حتى يردوكم عن دينكم، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حتى يردوكم عن دينكم ان تستطاعوا، یہاں تک کہ روک دیں تم کو یا موڑ دیں تم کو تمہارے دین سے، اگر ان کی بس میں ہو، ان کی طاقت میں ہو، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت، اور جو کوئی مرتد ہو گیا دین کو چھوڑ چکا تم میں سے اور پھر وہ اسی ارتداد کی صورت میں مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، تو وہ کافر ہوئے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، بس ان سب کے تمام اعمال حقارت چلے گئے، ضائع ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی جو عمل کیے وہ بھی ختم ہو گئے، والآخرتی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ختم ہو گئے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے، ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، اور وہ اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان دو آیات مبارکہ کے متعلق چند ایک باتیں یاد رکھنی لازمی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس کا شان نزول سے تعلق ایک اہم واقعے کے ساتھ ہے، اس آیت مبارکہ کا، یسألونک عن الشہر الحرام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ سوال کرتے ہیں شہر حرم کے متعلق۔ اشہر حرم کہا جاتا ہے ایسے مہینے کہ جن میں لڑائی کرنا، قتال کرنا ناجائز اور حرام تھا۔ کل سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں چاند کے اعتبار سے بھی،
شمسی اعتبار سے بھی، تو اس طرح سے پہلے یہ مزاج تھا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے، اور وہ کفار اور مشرکین بھی اس کا احترام کرتے تھے کہ 4 مہینے اللہ کے ہاں بہت قابل احترام تھے، محترم تھے، جن کا احترام کرنا، جن میں لڑائی کرنا، اگر لڑائیاں ہوتی تھیں اور بیچ میں یہ مہینہ آیا تو لڑائی بند کر دیا کرتے تھے، اور اگر یہ مہینہ آ گیا اور لڑائی کا موشن بنا ہوا ہے، حالات بنے ہوئے ہیں، تو اس مہینے کے احترام میں لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو وہ 4 مہینے ہیں، ایک رجب کا مہینہ ہے، اور ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور محرم ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ ترتیب کے اعتبار سے تینوں مہینے ایک ساتھ ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت پہنچی، اور شکایت یہ پہنچی کہ بعض لوگ کفار اور مشرکین کسی جگہ میں مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو کچھ چاہ کر، لالچیں دے کر کے اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں، انہیں نعوذ باللہ مرتد کرنا چاہتے ہیں، اور ان پر یہ محنتیں چل رہی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں، قیادت میں 400 آدمی کا لشکر اس طرف بھیج دیا، جس طرف یہ گڑبڑ ہو رہی تھی، جس طرف یہ اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ، یعنی 400 کے لشکر کے ساتھ اس طرف جب تشریف لے گئے، تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے، جب آپ تشریف لے گئے تو جمادی الاخر کا مہینہ چل رہا تھا، یعنی جمادی الاخر چل رہا تھا، اور اس کی بھی آخری تاریخیں چل رہی تھیں۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد دیکھا ان لوگوں نے، کفار نے، مشرکین نے، کہ یہ تو ہمارا جائزہ لینے کے لیے آگے ہیں اور ہمارے حالات کا پتہ لگا رہے ہیں۔ جب انہوں نے اس حالت کو، اس صورتحال کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھیجا ہوا لشکر اور عبداللہ ابن جہش کی قیادت والا لشکر یہ کون آ گیا جو ہمارے کام میں مداخلت کرتا ہے اور ہمارے اوپر، یعنی اپنی زبان میں یہ کہو کہ ہمارے اوپر آ کے لیڈریاں چلا رہا ہے۔ تو اس میں وہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس پر حملہ کر دیا، یعنی آپسی لڑائی شروع ہو گئی۔ اور جب یہ لڑائی شروع ہوئی ہے تو اس وقت جمادی الاخر کی تاریخیں چل رہی تھیں، یعنی یہ 26، 27، 28 تاریخیں چل رہی تھیں۔ تو اچانک سے ہوا ایسا کہ صحابہ کو پتہ نہیں چلا، اور صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ جمادی الاخر کی 30 تاریخ ہے، جبکہ وہ مہینہ 29 کا نکلا اور 30 میں لڑائی رہی۔ تو جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو ان کا ایک آدمی تھا کفار کی جماعت کا، تو اس کو بھی مار دیا، قتل کر دیا مسلمانوں نے۔ اب وہ بے بس ہو گئے کفار اور مشرکین، تو اس صورت میں اب ان کے پاس کوئی حالات بگاڑنے کے لیے یا حالات کو اور زیادہ سنگین کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے بہانہ یہ بنایا، انہوں نے افواہ پھیلائی اور بات یہ اٹھائی کہ مسلمانوں نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا، جبکہ رجب کی 1 تاریخ ہو چکی ہے، اور رجب میں انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، لڑائی کی، جھگڑا کیا۔ تو بہرحال صحابہ کا ذہن بھی تو احترام کا ذہن تھا اس مہینے کا، اور صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ تو غلط ہوا ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن بھول کے ہو گیا۔ بھول کے یہ ہوا کہ صحابہ سمجھتے رہے کہ یہ جمادی الاخر کی 30 تاریخ ہے، جبکہ وہ چاند نکل کے رجب کا پہلی تاریخ ہو گئی۔ تو اس پر یہ باتیں بہت پھیلنے لگی، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج کی تاریخ میں یہ تب تک تھا جب تک سورہ توبہ نازل ہوتی۔ سورہ توبہ کے نازل ہونے سے پہلے یہ 4 مہینے محترم تھے، ان میں لڑائی حرام تھی، ان میں دوسرے ناجائز، یعنی دوسرے کام زیادتی کے سارے حرام اور ناجائز تھے، لیکن لڑائی کرنا، جیسے مقابلہ کرنا، یہ تمام امور ناجائز اور حرام تھے۔ رکنا تھا مسلمانوں کو بھی، غیر مسلمانوں کو بھی، سب اس کے احترام کرتے تھے۔ لیکن جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو تب ان کے حکم منسوخ ہو گئے ہیں۔ قابل احترام مہینے تو ہیں، سارے مہینے قابل احترام ہیں اور یہ اور احترام کے قابل ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا جنگ کا موقع آ جائے تو اب اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اس میں روک لیا جائے اور اس میں ان مہینوں میں جنگ نہ کی جائے۔ یہ حکم صرف سورہ توبہ کے نازل ہونے تک تھا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔
تو بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ سنا کہ ہم نے تو غلط کر دیا اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ جو ہی رجب داخل ہو گیا تھا ہمیں ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنی لڑائی کو بند کر دینا چاہیے تھا، تو بہرحال اس پر جب یہ باتیں اٹھنے لگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہرحال صحابہ آئے اور انہوں نے آ کے یہ اپنی بات رکھی اور اپنی بات کو دریافت کرنا چاہا، تو تب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال پر یہ چیزیں، یہ 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں اور فرمایا گیا صحابہ کو کہ بھلے سے جس چیز پر تم ہو، جو کام تو نے کیا ہے غلط کیا ہے، آپ سے جو بات ہو گئی ہے غلط ہوئی ہے، اس مہینے کا احترام کرنا تھا، آپ کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بھولے سے ہو گیا ہے، لیکن یہ جو کفار اور مشرکین افواہیں پھیلا رہے ہیں اور اتنے شوشے پھیلا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے احترام نہیں کیا، ذرا ان کے کردار پر بھی تو نظر ڈالو، وہ بھی تو ان مہینے کو قابل احترام سمجھتے ہیں اور پھر انہوں نے کتنا احترام کیا اس مہینے کا، تو اس کی تفصیل بتائی۔ وَصَدُّوا عَنْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ کل قتال فیہ کبیر، کہ بھلے سے اس میں جنگ کرنا لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اور بات سنو، وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کر رہا ہے اس کو روکنا، یا اللہ کے راستے کی تبلیغ کر رہا ہے دعوت دے رہا ہے اس کو روک دینا، اسی مہینے میں تو انہوں نے یہ بھی کیا تھا، لیکن وہ تمہارے نزدیک گناہ نہیں ہے، وہ تمہارے نزدیک برائی نہیں ہے اور تم نے اس کو برائی سمجھ لیا۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ لوگوں کو اس سے روکنا، اسی مہینے کے اندر لوگوں کو اللہ کے راستے سے نکلنے سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کو ہٹا کر مخلوق کی تعریف پر لگانا اور اسی طرح سے کفر پر کھڑا کرنا، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ایسے ہی انہوں نے مسجد حرام سے روک دیا تھا لوگوں کو، اور مہینے یہی چل رہے تھے، چاہے دوسرے سال میں تھے دوسرے وقتوں میں تھے، لیکن گناہ کا کام تو تھا مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، اور ایسے ہی اخراج اہلہ منہ، اور ایسے ہی حرم پاک سے یعنی مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کو نکال دینا، اس وقت بھی تو یہی مہینے چل رہے تھے، تب ان کو یہ مہینوں کا احترام یاد نہیں آیا، اور جب ان کی باری آئی، ان کی پستی ہوئی، ان کو شکست ملی، تو تب یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور جب کہ ان سے بھول سے یہ ہوا ہے تو یہ شوشے اٹھا رہے ہیں۔ خیرے والی منہ اکبر عند اللہ، یہ جو کام تم نے کیے اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرنا، کفر کے لیے دعوت دینا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، اور ایسے ہی مکہ والوں کو مکہ سے نکال دینا، یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس قتال کے گناہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا ہوا گناہ ہے۔ یہ فتنے کے متعلق 2 روایات ہیں، بعض مفسرین نے اور اکثر مفسرین فتنے سے مراد یہی جس کو ہم فتنہ کہتے ہیں، کسی کو کسی بات پر اکسانا، لڑائی کا موڈ بنا دینا، لڑائی کی شروعات کروا دینا، یا اکسانا تانے دینا جس سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یہ فتنے سے بڑا ہوا ہے۔ لیکن ابن خازن رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن کے اندر لکھا ہے کہ یہاں فتنے سے مراد شرک ہے، اور شرک قتل سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ قاتل کبھی نہ کبھی گناہ کی سزا پا کر توبہ اگر کر لے گا، مومن ہوگا اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لے گا، توبہ کرے گا، قتل کی سزا بھگتنے کے بعد اس کو اللہ ضرور جنت کے اندر داخل کریں گے، لیکن مشرک ایسا ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ صرف شرک ہی ایسا گناہ ہے کہ جب بندہ تائب نہیں ہوا، شرک کو نہیں چھوڑا اور شرک کا اعتراف کرتا رہا تو اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی، چاہے کہ وہ ایمان والا تھا، مومن مشرک ہو۔ اور اسی طرح سے ایک آدمی مومن ہے، قاتل ہے، لیکن اس کو اعتراف ہو گیا اپنی غلطی کا اور اللہ سے معافی مانگ لی، ایسے دیگر کبیرہ گناہ کر دیے، زنا کر دیا، چوری کر دی، یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو اعتراف ہو گیا کہ میں گناہ کر چکا ہوں اور توبہ کر لی، اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی کر لیں گے، اور سزا جتنے اپنے گناہ کی باقدر سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی داخل کریں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ آگے ایک دوسری بات سمجھائی، قرآن پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اللہ کے نبی آپ کو یہ کام مستقل کرنا ہے، آپ چاہے رجب ہو، چاہے شعبان ہو یا دوسرا مہینہ ہو، یہ اس کی وجہ سے نہیں رکتے ہیں، یہ تو شکست کھا چکے ہیں، ان کے دل شکستہ ہو چکے ہیں، اب یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں،
ورنہ ان کی محنت یہ ہے، یہ چاہتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، اور یہ آپ سے جنگ کرتے ہی رہیں گے، یہ آپ سے لڑتے ہی رہیں گے۔ یہ تو مسلمانوں کو بہانے کے ذریعے سے بتا رہے، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان ان مہینوں کا احترام ہم سے بڑھ کر کرتے ہیں، ان کے دل میں ایک رعب پیدا کرنے کے لیے یہ بات اٹھائی وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ورنہ ان کا ارادہ یہ ہے، یہ چاہتے ہیں، یہ یہاں تک آپ سے لڑتے رہیں گے جب تک نعوذ باللہ ایمان والوں کو مرتد نہ کر دیں، یا تو مرتد کر دیں گے یا آپ کے ساتھ لڑ کے آپ کو قتل کریں گے۔ ان کا ارادہ یہ ہے، یہ جلدی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ان استطاعوا، اگر ان کے طاقت میں ہو، ان کے بس میں ہو، ان کی قدرت میں ہو تو یہ مسلمانوں کو مرتد کریں، ان کو دین سے پھیر دیں۔ اور لیکن جو پھر گئے ان کے لیے حکم آیا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ ہاں یہ بات یاد رکھو، اگر تم میں سے کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے، ایمان لانے کے بعد دین اسلام سے پھر جاتا ہے، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور پھر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے تو وہ کافر مرے گا، اور کافر کا عذاب سخت عذاب ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو وہ ایسا آدمی جہنم والا ہے اور ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے، اللہ نہ کرے الیاذ باللہ کوئی آدمی مرتد ہو گیا، تو اس نے جتنے اعمال کیے ہوئے ہیں اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر ارتداد کے بعد وہ واپس مسلمان پھر سے ہو جائے تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، البتہ توبہ کے بعد یہ مومن ضرور ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کے نئے ایمان کی وجہ سے ہوگا۔ اس کی مثال دی، جیسے ایک آدمی پر حج فرض تھا اور وہ ایمان میں تھا، اور ایمان کی حالت میں اس نے حج ادا کر دیا، اور پھر وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گیا، اب پھر مالدار ہوا ہے، تو اس پر وہ ایک حج جو اس نے پہلے کیا ہوا تھا ختم ہو گیا، اس کے سارے اعمال ختم ہو گئے، اب دوبارہ اس کو حج کرنا اس کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے مرتد کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے ساتھ مستقل قطع تعلقی ہو جائے گی، اس کے ساتھ کوئی ناطہ نہیں رہے گا۔ اور ایک دوسری شک ہے، اگر وہ اہل کتاب میں چلا گیا، یعنی مسلمان تھا، مسلمانوں سے عیسائی ہو گیا یا یہودی ہو گیا، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، اور اہل کتاب کا حکم یہ ہے، یہ مسئلہ ہے کہ اگر اہل کتاب میں سے کوئی آدمی ذبح کرتا ہے اور ضابطے کے اعتبار سے ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ جیسے کوئی عیسائی ذبح کرے جانور کو، مسلمان کے لیے اس کا کھانا حلال ہے۔ یہودی کرتا ہے، نصرانی جس کو ہم کہتے ہیں اہل کتاب ہیں، اگر وہ ذبیحہ کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ لیکن ایک آدمی مرتد ہو گیا اور اس کے بعد عیسائی ہو گیا یا نصرانی ہو گیا، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا اب ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے، وہ اتنا ناپاک ہو گیا کہ جس نے دین اسلام کو چھوڑا، اب اس کے لیے وہ صورتحال بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، آگے صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہوا کیا ہے مسئلہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اے صحابہ کرام، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی اللہ کے حکم سے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے کا جہاد بھی کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، اور وہ اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ یعنی صحابہ کرام کو یہ کہا جا رہا ہے بھلے سے تم وہ جو غلطی کر چکے، رجم کے اندر لڑائی کی، وہ تم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ انجانے میں ہوئی، جان بوجھ کر تم نے دانستہ ہوئی ہے، دانستہ تم سے وہ غلطی نہیں ہوئی ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وہ ہجرت تو کر چکے تھے، اور پھر اللہ کے راستے کا جہاد کیا اور اللہ سے بخشش کی، مغفرت کی امید بھی رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس سے حکم یہ نکلتا ہے، اگر کسی آدمی کو کسی چیز کا علم تھا اور کوئی کام جانتا تھا شریعت کے اندر اس کو ممنوع قرار دیا ہے، منع ہے، اس کے بعد کیا تو وہ دانستہ نہیں، وہ دانستہ ہے، وہ گویا جرات کر رہا ہے گناہ کے اوپر۔ اور اگر ایک آدمی کو حکم ہی پتہ نہیں تھا اور اس سے گناہ ہو گیا تو اس کے اوپر اس کی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتہ۔